الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعله وزيرا من أهلي. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ایک مرتبہ پیار و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. قابل قدر سامعین ذی وقار دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ پاک کا بے انتہا کرم، احسان، فضل اور شکر ہے کہ اس رب نے ہم سب کو انسان بنایا. اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے بغیر کسی دعا کے، بغیر کسی درخواست کے انسان بنایا ہے. اگر اللہ انسان کے علاوہ کسی دوسری مخلوق میں ہمیں بنا دیتا، پیدا کر دیتا، تو ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے. ہمیں جو اللہ بنا دیتا وہی بن کر زندگی گزارنی پڑتی. لیکن اللہ کا ہم جتنا شکر ادا کریں، جتنا احسان مانیں، وہ کم ہے کہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان میں سے بنایا. پھر انسانوں میں سے ایمان والا بنایا، اپنا کلمہ پڑھنے والا اور اپنے اوپر ایمان رکھنے والے بندوں میں ہمیں شامل فرمایا. یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اگر انسان اپنی پوری زندگی سر کو سجدے میں رکھ کر کے اللہ کی عظمت، اللہ کی تعریف اور شکر ادا کرتا رہے، پھر بھی اس کی تعریف اور شکر کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے. اتنا بڑا اللہ کا احسان ہے. پھر اللہ نے اور احسان کیا، وقتاً فوقتاً، موقع بموقع اللہ نے ایسے مخصوص ایام عطا فرمائے جن ایام کے اندر، جن دنوں کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کی قربت، اللہ کی نزدیکی حاصل کر سکتے ہیں. انہی ایام میں سے، انہی دنوں میں سے یہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں. ان دنوں کے اندر بندہ
مخصوص اعمال کے ذریعے سے اللہ کا قرب اور اللہ کی قربت، اللہ کا محبوب بندہ بن سکتا ہے۔ ذی الحجہ کے شروع کے عشرے کے جو اعمال ہیں ان میں سے 2 عمل کل کے دن ہے، 9 ذی الحجہ کی تاریخ کو 3 عمل مخصوص طور پر ہمیں کرنے ہیں۔ سب سے پہلا کام، حدیث کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عرفہ کے دن کا روزہ رکھے، 9 ذی الحجہ کی تاریخ کا روزہ رکھے، 1 دن کے روزے کا ثواب 1000 دن کے روزوں کے برابر ہے۔ دوسری حدیث کے اندر حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عرفے کے روزے کے بدلے اللہ کی ذات سے امید ہے 1 سال پچھلے 1 سال اگلے 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس لیے پہلا کام تو یہ کرنا ہے، کل عرفے کا دن ہے، کل کے دن ہم سب کو روزہ رکھنا ہے۔ دوسرا کام، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حفظ لسانہ و اذنہ و بصرہ یوم العرفۃ غفر لہ ما تقدم من ذنبی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو شخص عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کی تاریخ کو اپنی زبان، اپنے کانوں اور اپنی آنکھوں کی برائیوں سے حفاظت کرے، زبان سے کوئی برائی نہ کرے، کانوں سے کسی غلط چیز کو نہ سنے اور آنکھوں سے کسی غلط چیز کو نہ دیکھے، اپنے جسم کے اعضاء کی گناہوں سے حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ دوسرا کام عرفے کے دن ہمیں یہ کرنا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تیسرا کام، 9 ذی الحجہ کی تاریخ سے تکبیر تشریق کو پڑھنا ہے۔ تکبیر تشریق ہر فرض نماز کے بعد واجب ہے، مردوں پر بھی اور عورتوں پر بھی۔ گھر پہ جا کر اپنی عورتوں کو بھی بتائیں کہ کل سے 9 ذی الحجہ کی تاریخ سے فجر کی نماز سے تکبیر تشریق کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ اگر 1 سے زائد بھی کسی نے پڑھ دیا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن واجب 1 ہی مرتبہ پڑھنا ہے۔ 1 سے زائد کوئی پڑھے گا تو گناہ نہیں ہوگا۔ ضروری نہیں سمجھنا ہے کہ 3 مرتبہ پڑھنا ضروری ہے، ضروری 1 مرتبہ ہی ہے، واجب 1 مرتبہ ہی ہے۔ 1 سے زائد پڑھ دیا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ 3 چیزیں تو عرفے کے متعلق ہم سمجھیں۔ پھر عرفے کے بعد 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ کا پہلا دن ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ حدیث کے اندر حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، عیدین کی راتیں میں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں عیدوں کی جو رات ہے، ان راتوں میں جاگ کر عبادت کرنے والا بندہ اللہ تبارک و تعالی اس دن اس کے دل کو زندہ رکھیں گے، غفلت سے بچا کے رکھیں گے، جس دن تمام کے تمام انسانوں کے دل ہوش کھو بیٹھیں گے، لوگ حواس کھو بیٹھیں گے۔ ایسا غم کا دن ہوگا، ایسا ہولناک دن ہوگا، لوگوں کو شعور ہی نہیں ہوگا کہ کیا کریں۔ یعنی میدان محشر کا دن، قیامت کا دن، حساب و کتاب کا دن اتنا سخت اور مشکل دن ہوگا، جو عیدین کی راتوں کو جاگ کر گزارے گا، عبادت میں گزارے گا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کی ہولناکی سے، میدان محشر کی ہولناکی سے
محفوظ فرمائیں گے اور اس کو امن سے اطمینان سے رکھیں گے وہاں پر۔ اس لیے عیدین کی راتیں بڑی فضیلت کی راتیں ہیں، ان راتوں کو ہم جاگ کر کے عبادت کریں۔ اگر پوری رات نہیں جاگ سکتے ہیں تو کم سے کم اتنا کام کر لیں، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، اور عشاء کے بعد جب سوئیں تو سوتے وقت میں 2 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ کے سو جائیں۔ پھر صبح اٹھ کر کے فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لیں۔ حدیث میں آتا ہے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے والا اسے آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے والا اسے بھی آدھی رات کی عبادت کا ثواب ملتے ہیں۔ جب عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھی اور فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھی، دونوں نمازوں کے ثواب کو ملا کر پوری رات عبادت کرنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ اس لیے عیدین کی راتوں میں اگر ہم زیادہ دیر جاگ کر عبادت نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنا تو ضرور کریں۔ عشاء کی نماز کے بعد لا ثمر بعد العشاء، آپ نے حدیث میں ارشاد فرمایا عشاء کے بعد کوئی گپ شپ کی محفل نہیں۔ عشاء پڑھتے ہی آپ کو جتنی عبادت کی توفیق ملے اتنی عبادت کرو، پھر سو جاؤ۔ صبح اٹھ کر کے جلدی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو، پوری رات عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ اتنا تو کم سے کم ہم کر لیں۔ پھر 10 ذی الحجہ کا جب دن شروع ہو، اس دن کے اندر ایک عظیم عبادت، قربانی کی عبادت، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مِن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے ایک قربانی بنائی ہے، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مِن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ اپنے پالتو جانوروں کے نام پر، تاکہ وہ اپنے پالتو جانوروں پر اللہ کا نام لے کر اللہ کی راہ میں ان کی قربانی کریں۔ پالتو جانور جن کو ہم گھروں کے اندر پالتے ہیں، ان میں سے کچھ مخصوص جانور ہیں جن کی قربانی کرنا جائز ہے۔ یہ کون کون سے جانور ہیں؟ ان کی تفصیل آپ کو فقہ کی اور فتاویٰ کی کتابوں کے اندر مل جائے گی۔ ان جانوروں کے اوپر اللہ کا نام لے کر کے ان کو ذبح کرنا، ان کو قربان کرنا، اسے قربانی کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تم جو اللہ کی راہ میں جانور قربان کرتے ہو، اللہ کو نہ تو اس جانور کا خون پہنچتا ہے نہ اس جانور کا گوشت پہنچتا ہے، اللہ کے پاس تو تمہارے دلوں کا تقوی، تمہارے دلوں کا جذبہ، تمہارے دلوں کی حالت پہنچتی ہے کہ بندے نے کس جذبے کے ساتھ میں اللہ کی راہ میں جانور قربان کیا ہے، کس نیت کے ساتھ میں اللہ کی راہ میں قربانی دی ہے، کس تہیے کے ساتھ میں، کس عزم کے ساتھ میں اللہ کی راہ میں قربانی پیش کی ہے۔ اگر پورے اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم نے اگر قربانی کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ قربانی قبول ہے اور اس کے بدلے میں آخرت کے اندر بہت ہی بڑا ثواب ملے گا۔ اور اگر نیت ریاکاری کی ہے، دکھلاوے کی ہے، فلاں ایسا جانور لایا ہے میں اس سے بڑا لاؤں گا، فلاں اتنے ہزار والا لایا ہے میں اس سے 5000 بڑھا کر لاؤں گا، اور پھر لوگوں میں بیٹھ کر اپنے چرچے کرتے ہیں فلاں کو دیکھو وہ تو صرف 10,000 کا لایا ہے میں 30,000 کا لایا ہوں۔ ایک دوسرے پر بڑائی جتانے کے لیے نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے آپ عمدہ سے عمدہ، قیمتی سے قیمتی جانور خریدیں، لیکن مقصود اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نہ تو اس کا گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے، اللہ کے پاس تمہارے دلوں کا تقوی اور دلوں کا جذبہ پہنچتا ہے۔ اس لیے پورے تقوی کے ساتھ میں، پوری طہارت کے ساتھ میں، پورے اخلاص کے ساتھ میں، اللہ کی رضا کی نیت سے ہم اللہ کی راہ میں قربانی کا جانور پیش کریں۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ اگر قربانی کرتے ہوئے بھی ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو پھر یہ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ میں تمہاری قربانی کرنا بھی درست نہیں ہوگا۔ حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من صلی یراء فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک، جو شخص اس نیت سے نماز پڑھے لوگ مجھے دیکھیں گے تو کہیں گے بڑا نمازی ہے، بڑا عبادت گزار ہے، بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، بڑا اللہ والا ہے۔ اگر اس نیت سے نماز پڑھتا ہے، اس نیت سے داڑھی رکھتا ہے، اس نیت سے کرتا پاجامہ پہنتا ہے، اس نیت سے پگڑی باندھتا ہے، اس نیت سے تقریر و خطاب کرتا ہے کہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں، لوگ مجھے اچھا کہیں، تو شرک ہو جائے گا۔ ومن صام یرائی، جو شخص دکھلاوے کے لیے روزہ رکھے، روزہ تو رکھ رہا ہے لیکن جب چار آدمی بیٹھتے ہیں ان کے بیچ میں کہتا ہے آج تو بالکل روزے کا احساس ہی نہیں ہوا، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کا نفلی روزہ ہے، ان کو بتانے کے لیے بھائی میں روزے دار ہوں، بہت متقی ہوں، بہت پرہیزگار ہوں، میں نفلی روزے بھی رکھتا ہوں، عاشورہ کے روزے بھی رکھتا ہوں، ذی الحجہ کے عرفے کا روزہ بھی رکھتا ہوں، اور بھی جو جمعرات کا اور پیر کا روزہ بھی رکھتا ہوں، جو بھی روزے رکھتا ہوں، لوگوں کو پتہ نہیں ہے، لیکن یہ جب محفل میں بیٹھتا ہے اپنے دوستوں کی، اپنے یاروں کی، جہاں بھی 4-10 آدمی جمع ہوتے ہیں ان کے بیچ میں بیٹھ کے کہتا ہے اس بار تو عاشورہ کے روزے کتنے آسانی سے گزر گئے، ٹھنڈی کا موسم تھا، روزے رکھے پتہ ہی نہیں چلا، آج بھی الحمدللہ روزہ ہے، بالکل مجھے احساس نہیں ہے۔ اب تیرا روزہ ہے تو تیرا اور اللہ کا معاملہ ہے، ان کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اگر ریاکاری کے لیے بتا رہا ہے، دکھلاوے کے لیے بتا رہا ہے کہ میں عبادت گزار ہوں، میں نیک ہوں، میں متقی ہوں، میں پرہیزگار ہوں، تو حدیث میں بڑی وعید آئی ہے من صام یرائی فقد اشرک، جو دکھلاوے کے لیے روزہ رکھے گا اس نے شرک والا عمل کیا، اس نے شرک والا کام کیا۔ ہر عبادت کے اندر یہی اصول چلے گا، جو دکھلاوے کے لیے قربانی کرے گا تو شرک ہو جائے گا۔ اس لیے کسی کو دکھانے کے لیے قربانی نہیں کرنی ہے، قربانی صرف اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اور صرف اللہ کی رضا کو پانے کے لیے، اللہ کی قربت کو پانے کے لیے، اللہ کی نزدیکی کو پانے کے لیے اللہ کی راہ میں قربانی کرنا ہے۔ قربانی کا مقصود کیا ہے؟ قربانی کا مقصود اللہ کی قربت، اللہ کی نزدیکی ہے۔ قربانی سے چاہا جا رہا ہے کہ ہم ہر موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے، اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے تیار ہے۔ کوئی بھی اللہ کا حکم ہو، جیسے ہی اللہ کا حکم ہمارے پاس پہنچے گا ہم اللہ کے ہر حکم پر کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں۔ یہ قربانی کا مقصد ہے، اسی لیے قربانی چاہی جا رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے صرف بیٹے کی قربانی نہیں مانگی گئی، اور بھی پہلے کئی قربانیاں لی گئی اور اس کے بعد بھی کئی قربانیاں لی گئی۔ ہر قربانی کے موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے اترے، قربانی دے کر بتلائی۔ ابراہیم علیہ السلام سے سب سے پہلی قربانی لی گئی، کنبہ چھوڑ دو، برادری چھوڑ دو، گھر بار چھوڑ دو، اپنا وطن چھوڑ دو، سب کو چھوڑ دو، چلے جاؤ یہاں سے۔ ماں باپ کو چھوڑ دیا،
کنبہ برادری کو چھوڑ دیا، وطن کو چھوڑ دیا، گھر بار کو چھوڑ دیا، کیا یہ کم قربانی ہے؟ آج اگر تمہیں 40 دن کی جماعت میں نکالا جاتا ہے، کتنا سوچتے ہو پیچھے دکان کیسے چلے گی، کاروبار کیسے چلے گا، گھر والوں کا کیا بنے گا؟ بس 40 دن کے لیے تو جا رہے ہو، ہمیشہ کے لیے تھوڑی جا رہے ہو۔ 40 دن کی قربانی دینا بھی مشکل لگتا ہے۔ ایک بندے سے کہا جا رہا ہے سب کچھ چھوڑ کے نکل جا یہاں سے، سب کچھ چھوڑ کر کے نکل گیا، یہ اس پہ سب سے پہلی قربانی۔ پھر دوسری قربانی، تم سے کہا جائے اپنا ایک بچہ دے دو، ہم مدرسے میں لے جائیں گے، اسے حافظ بنائیں گے، عالم بنائیں گے، دیندار بنائیں گے، لائق انسان بنائیں گے، فائق انسان بنائیں گے، جو تمہارے علاقے کی شان آن بان بنے گا اور تمہارے علاقے کا نام روشن کرے گا۔ ماں کا دل بھی نہیں مانتا ہے، باپ کا دل بھی نہیں مانتا ہے، اتنا دور میرا بیٹا جائے گا، وہاں کیسا اس کو کھانا ملے گا، کیسا رہن سہن ہوگا، ہمارا دل نہیں مانتا ہے۔ ابراہیم سے کہا جا رہا ہے اپنے بیوی بچے کو دور ایسی جگہ چھوڑ کر آؤ جہاں پر زندگی گزارنے کا کوئی سبب نہیں ہے، زندگی گزارنے کی کوئی ظاہری چیز نہیں ہے، نہ وہاں سایہ کے لیے درخت ہے، نہ پینے کے لیے پانی ہے، نہ کھانے کے لیے کوئی چیز ہے، کچھ بھی نہیں ہے، چٹیل میدان ہی میدان ہے، دور دور تک کوئی پرندہ بھی نظر نہیں آئے گا، ایسی جگہ چھوڑ کر آؤ۔ یہ دوسری قربانی تیار ہو گئی، قربانی دے دی۔ تو یہ بھی قربانی تھی جو اللہ نے بیٹے کی شکل میں، بیٹے کو قربان کرنے کی شکل میں لی تھی۔ یہ سب قربانیاں لی جا رہی ہے۔ ایمان والوں سے بھی اللہ تعالیٰ قربانیوں کا مطالبہ کرتے ہیں۔ انہی قربانیوں میں سے ایک قربانی یہ ہے ذی الحجہ کی۔ ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کا حکم پا کر اپنے لختے جگر کو، اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو، اپنے بڑھاپے کے سہارے کو، اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ آج کا مسلمان 3000 5000 10,000 30,000 خرچ کر کے ایک جانور خرید کے بھی اللہ کی راہ میں قربان نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا معیار ہے اور یہ ہمارے ایمان کی آج حالت رہ گئی ہے۔ اور دعوے بڑے بڑے کریں گے، ہم فلاں بھی ہیں، ہم ایسے بھی ہیں، ویسے بھی ہیں۔ جب موقع آتا ہے اسلام کے لیے قربانی دینے کا، اللہ کے لیے قربانی دینے کا، تب پتہ چلتا ہے کہ تمہارے اندر ایمان کتنا ہے اور تمہارے ایمان کا کیا معیار ہے، تمہارے ایمان کے اندر کتنا جوش اور ولولہ ہے، اب پتہ چلے گا۔ پتہ بھی ہے قربانی کن لوگوں پر واجب ہے۔ ہر ایسا مسلمان جس میں سب سے پہلی شرط وہ بالغ ہو۔ نابالغ بچوں پر قربانی واجب نہیں ہے، اگر ان کے ماں باپ ان کی طرف سے کریں تو ثواب مل جائے گا، لیکن واجب نہیں ہے۔ سب سے پہلی شرط ہے بالغ ہونا، دوسری شرط عقل مند ہونا، بیوقوف اور پاگلوں پر قربانی نہیں ہے، تیسری شرط آزاد ہونا، غلاموں پر قربانی نہیں ہے، چوتھی شرط صاحب نصاب کا مالک ہونا، اتنا تمہارے پاس مال ہو جو مال 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ سکتا ہو، یا کسی کے پاس چاندی ہے، تھوڑا سونا ہے، تھوڑا مال ہے، تینوں کو ملائیں 52.5 تولہ چاندی، آج کے حساب سے 45,000 روپے مان لو آپ۔ 45,000 روپے کا مال جس کے پاس زائد پڑا ہے، چاہے سونا ہے، چاندی ہے، تجارت کا مال ہے یا ضرورت سے بچا ہوا گھر کا سامان پڑا ہوا ہے، 45,000 کے برابر کسی کے پاس سامان پڑا ہوا ہے، ایسے شخص کے اوپر یہ صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی واجب۔ پانچویں شرط ہے مقیم ہونا، مسافر نہ ہو، مقیم ہو، بالغ ہو، عقل مند ہو، آزاد ہو، مقیم ہو اور صاحب نصاب ہو، ایسے مسلمان کے اوپر قربانی کرنا واجب۔ ایک غلط فہمی کو دور کر لیں۔ آج کا مسلمان کیا سمجھتا ہے، ایک گھر کے اندر باپ بھی بڑا مالدار ہے، حاجی صاحب کے ماشاءاللہ کئی کاروبار چل رہے ہیں، اس کے 4 بیٹے ہیں، چاروں بیٹے ماشاءاللہ اچھا کما رہے ہیں، چاروں کے اپنے اپنے الگ دکانیں ہیں، ماہانہ وہ اتنا کماتے ہیں، خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، لیکن قربانی کا موقع آتا ہے، گھر کے اندر چاروں بیٹوں کی شادیاں ہو رکھی ہے، چاروں بیٹوں کی جو بیگمات آئی ہے
وہ سونے چاندی سے لدی ہوئی پڑی ہے، اتنا سارا سونا چاندی پہن کے، چاروں بیٹوں پر بھی قربانی واجب، ان کی بیگمات پر بھی قربانی واجب، ماں باپ پر بھی قربانی واجب، ایک گھر میں 10 قربانی واجب ہو رہی ہے، کریں گے کتنی؟ 2 قربانی ماں باپ کے نام کی، اور سب خوش ہو جائیں گے، ہاں ہمارے گھر میں تو قربانی ہو گئی، ماں باپ کے نام کی قربانی کر دی، 4 بیٹے 4 بیٹوں کی بیگمات، یہ 8 کے 8 لوگ صاحب نصاب ہیں، ان کی طرف سے قربانی ہوتی ہی نہیں ہے، اور ان کی طرف سے یہ لوگ سمجھتے بھی نہیں کہ ہمارے اوپر قربانی واجب ہے۔ اس لیے مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیں، ہر وہ مسلمان جو آزاد ہے، عقل مند ہے، سمجھدار ہے، بالغ ہے، اور جس کے پاس اتنا مال ہے کہ جو صاحب نصاب کو پہنچ جاتا ہے، تو اس کے اوپر الگ سے قربانی واجب ہے۔ ماں باپ کی قربانی اس کی طرف سے کافی نہیں ہوگی، وہ ان کا واجب ادا ہوگا۔ بھائی قربانی تو واجب ہے، تم عشاء کی نماز کے بعد 3 رکعت وتر واجب پڑھتے ہو نا، اگر پوری گھر کی طرف سے حاجی صاحب اکیلی پڑھ کے چلے جائیں، بیٹھیں گے ہاں حاجی صاحب گئے تھے نماز پڑھ کے آ گئے، وہ اکیلی وتر پڑھ کے آگے کافی ہو جائے گا، ایسے نہیں چلے گا۔ اس لیے مسئلے کو اچھی طرح سمجھیں، ہر وہ مسلمان جو صاحب نصاب ہے اس کے اوپر مستقل قربانی واجب۔ پھر قربانی کا گوشت، اس کو بھی شریعت کے اندر یوں نہیں کہا پورا اکیلے کھا جاؤ ڈکار جاؤ، ایسا نہیں ہے۔ شریعت نے حکم دیا جب تم قربانی کرو تو تمہارے پڑوس میں، تمہاری بستی میں، تمہارے شہر میں ایسے لوگ بھی بستے ہوں گے جو قربانی کی حیثیت نہیں رکھتے ہیں، جن کے گھر میں قربانی نہیں ہوگی، تو ان لوگوں کا خیال رکھنا آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے، آپ کے اوپر اخلاقی فرض بنتا ہے، آپ کے اوپر اخلاقاً یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی پوری بستی کی، پورے شہر کی، اپنے محلے کی فکر کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ عید کے دن بھی، قربانی کے دن بھی آپ تو مزے کے ساتھ میں نلیاں اور بوٹیاں توڑتے رہیں اور آپ کے پڑوسی کے گھر میں آلو بنے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے شہر کے اندر کوئی بیچارہ کاندھے سے چٹنی یا آلو کھا رہا ہے اور آپ مزے کے ساتھ میں گوشت توڑ رہے ہو، یہ آپ کی شان کے خلاف ہے۔ حدیث کے اندر حضرت نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس آدمی کا ایمان ہی مکمل نہیں جو خود پیٹ بھر کر سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ اپنے پڑوسیوں کا خیال کرنا، پڑوس کہاں تک؟ 40 گھروں تک پڑوس کا خیال کیا جاتا ہے۔ اب 40 گھروں تک تم سنبھال لو، کہاں تک جائے گا؟ اپنے گھر سے 40 گھر سنبھالو۔ ایک آدمی اگر ذمہ داری لے لے کہ مجھے اپنی قربانی میں سے 40 گھروں تک پہنچانا ہے، تو کہاں تک اس کا گوشت پہنچے گا؟ کوئی بھی شہر کے اندر ایسا آدمی نہیں بچنا چاہیے جس کے گھر کے اندر قربانی کا گوشت نہ پہنچے۔ اس لیے شریعت نے ترتیب بنائی، مستحب ہے، سنت ہے، قربانی کے گوشت کو پوری ایمانداری کے ساتھ میں 3 حصے کیے جائیں۔ اس میں بھی لوگ ڈنڈی گلی مار جاتے ہیں، کیا کریں گے؟ اچھی جو نلی والی بوٹیاں ہیں وہ اپنے گھر والے حصے میں ڈالو، چربی ہے، چیتڑے ہیں، وہ سب تقسیم والے حصے میں ڈالو، ایسا نہیں کرنا ہے۔ پورے بکرے کے گوشت کی کٹنگ کرنے کے بعد اچھی طرح اس کو ملا لو، سب تینوں حصے برابر ایک جیسے ہونے چاہیے، سب میں برابر گوشت ہونا چاہیے ایک جیسا۔ 3 حصے جب برابر تقسیم ہو گئے، ایک حصے کو اپنے گھر میں رکھو، دوسرے حصے کو اپنی برادری کے لیے رکھو، اپنے برادری کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، تیسرے حصے کو غریبوں کے لیے، غربا کے لیے، جو آپ کے حصے میں بڑھتے ہیں ان کے لیے۔ ہماری اس بستی کے اندر جو حصہ جو آئے گا قربانی کے گوشت کا، وہ اسی جامع مسجد کے سامنے جو مدرسہ تیار ہوا ہے اسی میں وہ حصہ جمع ہوگا۔ اس لیے تمام حضرات اپنی قربانی کے گوشت کا جو تیسرا حصہ ہے وہ مسجد کے مدرسے میں پہنچا دیں، یہاں سے پوری بستی کے اندر تقسیم ہو جائے گا، بڑھ جائے گا۔ پھر قربانی کی کھال، قربانی کی کھال اس کو اگر آپ اپنے استعمال میں لانا چاہیں تو لا سکتے ہیں۔ پہلے زمانے کے اندر لوگ اسی کھال کی پانی کا مشکیزہ بنایا کرتے تھے، تو بنا سکتے ہو، لیکن آپ اب لوگ ایسے چیزوں کو استعمال ہی نہیں کرتے ہیں، تو سب سے ان کا بہترین مصرف ہے مدارس۔ آپ کسی مدرسے میں پہنچا دیں، مدرسے والے جو بھی آگے ان کا نظام ہوتا ہے وہ اس کو کرتے رہیں گے۔
اس لیے کھالوں کو بھی آپ یہاں جمع کر دیں، یہاں سے آگے کسی مدرسے میں پہنچا دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن لوگوں کی سنت باقی سنتیں پڑھ لو، باہر والے اندر آ جائیں۔